خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے. اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. They did not know anything. اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو. سو یہ میں آپ کو فلاسفی سمجھا رہا ہوں, بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی بھی اب آہستہ آہستہ. بی اے لٹل مور اسٹرکٹ choosing your spouse. That's all you can do. The people who have already born and are having kids older than, well, let's just say 12-year-old, I'm sorry. I'm not a nihilistic person, but they're causing way more damage. Your fight is with them. I'm sorry. Your own people. They are going to be your biggest problem. Barack Obama, George Bush, Biden اور ٹرمپ نے نہیں کوئی مسئلے کرنا, نہ یہودیوں کی سازش ہے, ہمارے اوپر اپنے پاکستانی ماں باپ کی سازش ہے. ماننا تو پڑے گا ہمیں. سو ہماری جنگ ان یوتھ سے میں کہہ رہا ہوں which are in the 20s and 30s have not got married yet. جت جائیں بھائی, تیار ہو جائیں لڑائی کے لیے, جت جائیں. اور وہ کون سی لڑائی ہے؟ بڑی پیسفل لڑائی ہے. آپ نے صرف حلم کا مظاہرہ کرنا ہے. خدارہ شادی نہ کریں جب تک کہ آپ کو اگلے 50 سال کے مسائل نہیں پتہ. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ پاکستان میں اگلے 100 سالوں میں کیا واقعات ہونے ہیں تو شادی کے قابل نہیں ہوئے. اگر آپ کو دنیا میں کیا واقعات ہونے ہیں, دنیا کی کیا شکل بننی ہے, آپ شادی کے قابل نہیں ہو. شادی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے ہی بچے پیدا کرنے شروع کر دینے. اس بیچارے کا کیا قصور؟ مطلب آپ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں, لسجس سے ظاہر لے کے جائیں. ظاہر پتہ کہاں ہے؟ ٹھیک لے جائیں. پر یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ بھی. وہاں پہنچ گئے, بچہ لینڈ ہوا ہے. بچے نے کہا یہ کدھر ہے, مجھے کیا پتا کیا جگہ ہے. آپ بھی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تو بتاؤ. بیٹا کہہ رہا ابو جی میں کیوں بتاؤں آپ کو, آپ لائیں تو میں لائے ہوں. صحیح. ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں لٹرلی کہ ہاں بتاؤ یہ دنیا میں اگر کتابیں پڑھتے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ابو آپ کے اسٹنٹ ہیں, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ بے ہنگم دوڑ میں بس بچے پیدا کر گئے. صحیح. بس آپ سمجھ رہے ہیں بڑی گاڑی, تو بڑی گاڑی کی اس پر صرف آپ کو اسپتال لے کے جانے کی کام آئی ہے, اور تو کسی کام نہیں آئی بڑی گاڑی. اور کیا مصرف کیا ہے؟ بڑا گھر سیاست کے کام آیا ہے. اس کے بٹواروں میں ہم نے ایک موٹیویشن لی ہے کہ اتنے پیسے مجھے. اب بڑے گھر کے بچے جو ہیں نا, اس لیے بڑے گھر کے ناکارہ ہوئے ہیں کیونکہ گھر بڑا بٹوارے میں کیسے کہتے ہیں ترکے میں آ گیا کہ اب تو ہر بچہ 18 سال کا اسکول کا بچہ میتھمیٹکس کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کتنے پیسے آنے تو مجھے کام کی ضرورت کیا ہے. کڑوی حقیقت ہے بالکل جی. یہ مطلب یہ لعنت ہم نے اپنے اوپر خود برسا. یہ ہے کہ عبادت کا مقصد پڑھا لیں 5 نمازیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد نمازوں سے نہیں, اس کا علاج ہونا ہے. اس کا علاج ہونا ہے دین سے, سسٹم سے, کہ بھئی دنیا کے اندر علم کی ترسیل کس طریقے سے, علم نافع کی اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے علم کی ترسیل کیا ہو, اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھئی یہ 2 نمبریاں بند کرو, سیلفشنس بند کرو. یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں, کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی, تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی, اب آندھی تیز چل رہی تھی, اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے, کنفیوژن کی, ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے. اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو اسٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا ہمیں. They did not know anything. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو, اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں 30 سال. اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں, اور اس نے وہ آیت دوسری بھی نہیں پڑھنی بیگم نے. وہ کہتے ہیں شوہر کو تو پتہ. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے, وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ جمعے کے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا ہے مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی.